कुर्सियों पर बैठकर नमाज मस्जिद के अंदर जायज नहीं है। कुर्सी मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर भी मौजूद थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई एक नमाज भी कुर्सी के ऊपर बैठकर नहीं अदा फरमाई। आपने या तो खड़े होकर नमाज अदा की है, या आपने टेक लगाकर नमाज अदा की है, या आपने नीचे जमीन पर बैठकर जो है वो नमाज अदा की है। अब ये 20 साल का तकरीबन राउंड अबाउट है, इसमें कुर्सियां मस्जिदों के अंदर आ गई हैं और मस्जिदों के चेयरमैन हो गए हैं, नमाजियों के चेयरमैन हो गए हैं। चेयर कुर्सी और मैन आदमी। तो यहाँ पर चेयरमैनी का झगड़ा है, शरीयत का नहीं है। शरीयत ने कहा या खड़े होकर पढ़िए या बैठकर पढ़िए या लेट कर। जमीन पर बैठ जाए, जमीन पर बैठकर नमाज पढ़े, सजदा कर सकता है जमीन पर, तो ये बाकायदा जमीन पर बैठे, क्योंकि क़याम का उज़र इसके लिए हुआ है ना। अब तो सजदे के लिए तो अभी इसके लिए कोई माफ़ी वाली सूरत नहीं कि सजदा भी इस पर माफ़ हो गया, नहीं। तो अब ऐसे लोग भी आकर कुर्सी पर बैठते हैं और बड़े तरीके से कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं, चले जाते हैं, तो ये अपनी नमाज़ों को ज़ाया कर रहे होते हैं। अब इनके लिए हुक्म ये है कि ये ज़मीन पर बैठ जाएं और ज़मीन पर बैठकर बराह रास्त ज़मीन पर सजदा करें। अच्छा, कुछ ऐसे होंगे जिनको बैठने से यानी वो ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकते, तो अब शरीयत उनको ये कहती है कि ज़मीन पर अगर बैठकर बराह रास्त ज़मीन पर अगर वो सजदा नहीं कर पा रहे, इतनी ताकत नहीं है, उनकी कमर में कोई ऐसा शदीद मसला है, तो ऐसी सूरत हाल में ज़मीन से ऊंची कुछ चीज़ अगर वो रख कर, तकरीबन जिसे 9 इंच बयान किया गया, इतनी ऊंची बिलफर्द कोई चीज़ रख कर उस पर सजदा हो सकता है, तो अब भी लाजिम है कि वो इस पर सजदा करे। और अगर ऐसी भी कैफियत उनकी नहीं है, इतने वो मरीज़ हैं या इस तरह की कैफियत है कि वो नहीं वो बैठ सकते, तो फिर उन पर सजदा जो जब उन पर ख़त्म होगा यानी छूट मिलेगी, तो ऐसे अफराद माजूर शुमार किए जाएंगे, वो इशारे से अपनी नमाज पढ़ सकते हैं, फिर वो कुर्सी पर पढ़ लें। ऐसा आदमी अगर क़याम भी नहीं करता, शुरू से ही बैठकर कुर्सी पर पढ़ लेता है, तो भी उसकी नमाज हो जाएगी। ये मसला बड़ा अहम है। लोग थोड़ा सा मसला, पाँव में कोई प्रॉब्लम है या खड़े होने में कोई प्रॉब्लम है, तो डायरेक्ट कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। हमारे यहाँ लोगों ने कुर्सियाँ इतनी धड़ाधड़ मस्जिदों में रखना शुरू कर दी, जैसे मस्जिदों में पहले कुरान पाक रखे जाते थे, अब लोग कुर्सियाँ ला के रख रहे हैं। 10-10 कुर्सियाँ, 20-20 कुर्सियाँ, कुर्सियों की बाकायदा सफ़े बनना शुरू हो गई हैं। तो ये एक अजीब सा अंदाज हो गया। जो भी कुर्सी पर नमाज पढ़ रहे हैं, मैं उनसे मशवरा यही दूंगा कि आप किसी बाकायदा मुफ्ती साहब से जाकर आप अपनी नमाज के हवाले से पूछ लें, वरना पछतावा आपको होगा। वक्त भी आप निकाल रहे हैं, जा भी आप रहे हैं, मस्जिद में भी आपका जाना हो रहा है, लेकिन अगर नमाज नहीं हो रही तो फिर क्या फ़ायदा है। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि कुर्सी पर जो पढ़ रहे हैं किसी की नमाज ही नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। जो पढ़ रहे हैं उनको सोचना है कि उनको प्रॉब्लम क्या है। अगर उनको प्रॉब्लम सजदा वो ज़मीन पर नहीं कर पा रहे, सजदे का उनको प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये ऑप्शन आता है कि वो इशारे से नमाज पढ़ लें। को कुर्सी पे जो आप पढ़ रहे हैं ये इशारे से पढ़ रहे हैं, ये हकीकी तौर पे आप सजदा नहीं कर रहे। ये सब चीज़ें अब आपकी एक तरह की इशारे से हो रही हैं। तो फ़र्ज़ नमाज, वितर नमाज और सुन्नत फज्र, इनमें बतौर ख़ास इन चीज़ का बहरहाल कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं। आपको उज़्र है तो इशारे से सीधा करें, कोई ज़रूरी नहीं कि आगे सटूल रखें। कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ना, ये जो आजकल मस्जिदों में रिवाज चल निकला है, ये काबिल इस्लाह है। मसला ये है कि जो शख्स ज़मीन पे सजदा कर सकता हो प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ना जायज़ नहीं होगा। आज बहुत सारे मरीज़ों को देखा है जो ज़मीन पे बैठ के सजदा कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं। तो सुन्नत तरीक़ा यही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारी में ज़मीन पे बैठ के नमाज़ पढ़ी है। ऐसी सूरत में अगर आपके लिए घुटने मोड़ना मुश्किल है तो क़िबले की तरफ पाँव कर लें। क़िबले की तरफ पाँव करना ऐसी सूरत में कोई उसमें गुनाह नहीं है। तो ज़मीन पर नमाज़ पढ़ने में बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। पहली बात तो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि आपने बीमारी में ज़मीन पे बैठ के नमाज़ पढ़ी है। दूसरी बात ये कि अगर आप कुर्सी पे बैठ के सजदा करते हैं और ज़मीन पे बैठ के सजदा अगरचे ज़मीन पे नहीं कर सकते, यानी झुक के ही करेंगे, तो भी ज़मीन पे बैठ के सजदा करना फिर भी अफजल है। इसलिए कि ज़मीन पे बैठ के जब आप सजदा करेंगे, यानी झुकने वाला जो इशारों से सजदा होता है, तो उसमें आपका सर ज़मीन के ज़्यादा करीब होगा, इसमें तवाज़ो ज़्यादा है। कुर्सी पे जब आप बैठ के इशारे से सजदा करेंगे, उसमें तवाज़ो इस नौइयत की नहीं है। तो सजदा तो नाम ही तवाज़ो का है, तो ये इस फजीलत से भी आप महरूम हो जाएंगे। तीसरी बात यह है कि कुर्सियों का जिस तरह से हमारी मसाजिद में रिवाज बढ़ रहा है, ये कहीं बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसमें ईसाइयों से मुशाबहत भी है। उनके इबादत गाहों में डेस्क रखे होते हैं।
ہماری مسجدیں ہمیشہ سے ایک سادہ چلی آ رہی ہیں، اور میں نے کسی بیان میں لوگوں سے یہ کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا کرسیوں کا رواج چل جائے کہ پھر میزیں بھی آنا شروع ہو جائیں تھوڑے دنوں میں، اور پھر اس پر بیٹھ کے چائے اور قہوے چلیں، پتہ ہی نہیں چلے کہ ہوٹل ہے یا مسجد ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ برائی آتی ہے. میں نے تو کہا تھا، لیکن رمضان میں یہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، ایک مسجد میں اعتکاف والے بیٹھے ہوئے ہیں تو رش ہے مسجد میں، تو کرسی بھی ہے اور لوگوں نے لا کے پلاسٹک کی جو فولڈنگ میز ہوتی ہے وہ بھی رکھ دی ہے، تو چاروں طرف سے گپ شپ بھی ہو رہی ہے اور میز رکھی ہوئی اور چائے چل رہی ہے. تو میں نے کہا دیکھو ابھی رمضان میں ہو گیا، اب تھوڑے تھوڑے آہستہ آہستہ یہ جس کو باہر ٹھیا ٹھکانا جو لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا گٹر کے ڈھکنوں پر اور گپے لگا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو مسجد ایک اچھی جگہ مل جائے گی، یار کرسیاں رکھی ہوئی ہیں بات چلتے ہیں. تو جو صدیوں سے مسلمانوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے اسی کو فالو کرنا چاہیے. ہاں بیچارہ کوئی اتنا معذور ہے کہ زمین پہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، تو اس کو پھر یہ ہے کہ وہ یا بیٹھ جاتا ہے، اٹھنا بہت مشکل ہے، بعض گھٹنے کے ایسے مریض ہوتے ہیں، تو ایسی سخت مجبوری میں کرسی کا استعمال کیا جائے. ایک اور نقصان یہ ہے کرسی کے استعمال میں صف نہیں بنتی صحیح. آپ دیکھیں وہ کرسی یعنی پیچھے لے کے جاتے ہیں تو وہ کرسی پیچھے سے نکل جاتی ہے. صف جو بنتی ہے وہ تو ہمارے پاؤں سے بنتی ہے نا، یعنی ہماری ایڑیاں سیدھی ہوتی ہیں، تو کرسی والے جو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں اس کی تو ایڑی آگے آ رہی ہوتی ہے، تو وہ ایک عجیب سی صورت بن جاتی ہے. تو صف کا بڑا مسئلہ ہے. پھر وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ کرسی والے بالکل کنارے پہ رہیں، وہ صف کے کنارے میں ہوتے ہیں تو درمیان میں جگہ خالی ہو جاتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ کرسی اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، مسجدوں میں کرسی آنا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا استعمال ناجائز ہے، جب شدید مجبوری ہو، کوئی اور آپشن نہ ہو تو پھر تو کرسی کا استعمال کریں، بلا ضرورت کرسیوں کا استعمال نہ کریں، جیسے کہ مساجد میں بلا ضرورت بھی استعمال شروع ہو گیا ہے، اس سے اجتناب کریں. اور ایک آخری بات اس بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے ٹیک لگائے بغیر نہیں بیٹھا جاتا. بعض ضعیف حضرات ایسے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کرسی ضروری ہے، ہم بیٹھ نہیں سکتے. تو بھائی ایسی کرسیاں بھی آ رہی ہیں بغیر پائے کی جو زمین پہ رکھی جاتی ہیں اور اس میں ٹیک کی جگہ بھی ہوتی ہے، تو وہ رکھ لیں. یعنی فولڈنگ چیئر آتی ہیں لیکن اس کے پائے نہیں ہوتے تو وہ زمین پہ رکھے جائیں. آپ نے دیکھا ہوگا حرم میں لوگ اپنے ساتھ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آپ ٹیک بھی لگا سکتے ہیں اور وہ زمین پہ بھی ہوتی ہے. تو اس سے یہ جو ہے نا جو مشکل ہے اس میں اس طرح سے آسانی پیدا کی جا سکتی ہے. نماز کی وضاحت اور شرائط. آج کل لوگ گھروں میں بھی کرسی پہ نماز مجبوری کی حالت میں جائز ہے، لیکن یاد رکھیں جب آپ نے سجدہ کرنا ہے نا تو ساتھ اس کی لکڑی کے اوپر نہ کریں، لکڑی پہ سجدے کے بجائے اشارے سے کریں. یہ جو آگے لکڑیاں بنی ہوتی ہیں اور اس تختے کے اوپر سجدہ کرو، یہ بالکل ناجائز ہے، غلط ہے، اس سے بچیں. آپ نے سجدہ کرنا ہے تو اشارے سے کریں، آپ کسی لکڑی پر سر نہیں ٹیکیں گے. آپ زیادہ نہیں جھک سکتے، تھوڑا جھکیں، یوں بھی آنکھ سے اشارہ کریں، لیکن یہ ترتیب نہیں ہے کہ بندہ لکڑیوں پہ جا کر آگے جھک کے سجدہ کرے. لکڑیاں تو اس کو ہٹا دے تاکہ آپ اشارے سے سجدہ کر سکیں. باقی کرسی پہ نماز جائز ہے مجبوری. اصل سوال ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا، دیکھیں بیٹھنا کسی بھی چیز پر ہو سکتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ کوئی بیٹھنا خاص نہیں ہے کہ زمین پر ہی بیٹھا جائے، کسی چیز پر بھی بیٹھا جا سکتا ہے جو بھی بیٹھنے والی ہو. اب اس میں اگلی چیز جو ہمارے معاشرے میں ایک نئی ایجاد کے طور پہ سامنے آئی ہے جو خالصتاً حدیث کی مخالفت ہے، وہ کیا کہ کچھ لوگوں نے مسجدوں میں ایسی کرسیاں انٹروڈیوس کروا دی ہیں کہ ان کرسیوں کے آگے ایک تختہ سا لگا دیا جاتا ہے اور وہ نمازی یوں ایسے ہاتھ رکھ کے اس تختے کے اوپر سر رکھ کے باقاعدہ طور پہ سجدہ کرتے ہیں، اور ان کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ جیسے آپ کا سجدہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے زمین پہ سجدہ کیا ہو، جبکہ اصل میں یہ چیز انتہائی غلط ہے، سنت کی خلاف ورزی ہے. ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ کرسی پہ بیٹھ کے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسی کرسیاں جن کے آگے وہ تختہ سا لگایا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سجدہ کرنا، یہ بالکل سنت کی مخالفت ہے. اب طریقہ کیا ہے؟ ایک صحابی بیمار ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کی عیادت کے لیے گئے تو آپ نے دیکھا فرآ یصلی علی الوسادہ، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا ہوا تھا کہ اپنے سامنے 2-3 تکیے رکھے ہوئے تھے اور تکیے کے اوپر سجدہ کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بہا، ان تکیوں کو پکڑ کے پھینک دیا اور آپ نے فرمایا صلی علی الارض ان استطعت، زمین پر سجدہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں وإلا فأومی ایماء، جھک کے نماز پڑھ لو، اشاروں میں نماز پڑھ لو. تو کیسے کرو؟ وجعل سجودک اخفض من رکوعک، اشاروں میں جب تم نماز پڑھو گے تو کیسے پڑھو گے کہ رکوع کا جھکنا تھوڑا کم کر لو اور سجدے کا تھوڑا سا زیادہ کر لو. تو بعین ہی اسی طرح نماز کرسی پہ پڑھی جائے گی کہ آپ کرسی پہ بیٹھے ہوئے جب رکوع کے لیے جائیں گے تو تھوڑا سا کم جھک لیں اور سجدے کے لیے تھوڑا سا زیادہ جھک لیں تاکہ دونوں کے درمیان فرق واضح ہو سکے اور آپ نماز پڑھتے ہوئے خود فرق بھی محسوس کر سکیں کہ میں سجدہ کر رہا ہوں، میں رکوع کر رہا ہوں. یہاں ایک بات میں واضح کر دوں، ہمارے پاکستان میں اور اکثر
دیگر ملکوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ کرسیاں بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں، ان کا رواج بہت ہو چکا ہے۔ مجھے یاد ہے سن 2002 کی بات ہے، لاہور ڈیفنس میں میرے تایا ابو کا گھر تھا، تو میں ان کے گھر گیا تو قریب ہی مسجد میں مجھے نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ طالب علمی کا زمانہ تھا، آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت خون بھی گرم تھا اور تبلیغ کا بھی بڑا شوق تھا۔ تو نماز پڑھنے کے بعد ایک صاحب اسی طرح کی کرسی پر نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے انہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنائی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم نے مولانا اشرفی صاحب، عبد الرحمن اشرفی صاحب، لاہور جامعہ اشرفیہ کے وہ مدیر ہیں، ان سے فتویٰ لیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، میں نے ان کو ایک جملہ کہا، میں نے کہا محترم، اللہ کے رسول کی حدیث کے ہوتے ہوئے فتویٰ چور کو چاہیے ہوتا ہے۔ چارپائی پر معذور شخص ہی نماز پڑھتا ہے، اگر وہ نہیں اتر سکتا نیچے تو چارپائی بیٹھا پڑھ لے، نماز ہو جائے گی انشاءاللہ اس کی۔ اسی طرح کرسی پر بھی معذور شخص کے لیے گنجائش ہے، جس کے گھٹنے بینڈ نہیں ہو سکتے، وہ نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتا کسی شکل میں بھی، تو ایسا بندہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ لے تو انشاءاللہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ باقی اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے تو قیام کھڑا ہو کر کرے، باقی جو ہے نا رکوع سجدہ اور تشہد میں وہ بیٹھ جائے کرسی پر۔ حدیث میں الفاظ ہے جب صفے بناؤ تو کھڑے رہ کے نماز پڑھو۔ جو کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے کیسے پڑھیں گے وہ؟ بیٹھ کر، اور جو بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے کیسے پڑھیں گے وہ؟ لیٹ کر۔ ہمارے پاس کیا ہے، صفے بناؤ، پہلے پڑھیں گے کھڑے رہ کر۔ جب سیٹ صاحب بیمار ہو گئے کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے تو نیچے بیٹھنا شان کے خلاف ہے۔ کرسی پہ نماز نہیں ہوتی۔ ہاں کوئی بولے بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں میں، میرے کولے خراب ہو گئے، پیر کی ہڈیاں خراب ہو گئی، کمر میرا ساتھ نہیں دیتی تو میں بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں، تو پھر کرسی اس کے لیے حل ہو سکتا۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ، کرسی پر تو بیٹھ کے وہ بندہ نماز پڑھے گا جو بالکل کھڑے ہونے سے رہ گیا، ادروائز کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں ہوگی، زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھنی ہوگی۔ کرسی پہ بیٹھ کے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ ہاں کوئی شخص زمین پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا، کھڑے بھی نہیں ہو سکتا، کرسی اس کی مجبوری ہے، وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے گا۔ اور آپ یہ یوٹیوب پہ لکھیں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنے کا طریقہ، میری ویڈیو کھل جائے گی، اس میں آپ نے رکوع اور سجدے اشارے سے کرنے ہیں، خاص زمین پہ بیٹھ کے پڑھے، اس میں رکوع کے لیے کم جھکنا ہے، سجدے کے لیے زیادہ۔ اور اگر آپ نے طریقہ سیکھنا ہے تو وہ باپا جانی آج کل کمر سے بیچارے رہ گئے ہیں، وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ رکوع اور سجدے اشارے سے کر رہے ہیں، اور جس طرح باپا جانی کر رہے ہیں نا اس طریقے